محمد 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 يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي هاك قلبي. محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا محبوب یزدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے چند ایپیسوڈ سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. حضرات گرامی، گزشتہ ہم جو دو احادیث آخر میں پڑھے تھے، وہ ایک حدیث یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھجور پیش کرتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ چند کھجور ہے میرے، آپ اس میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما دے. سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سامنے جمع کرتے اور سامنے رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عنایت فرمائی کہ وہ کھجور میں سے میں کئی وسق اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی 100 کلو کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ہم نے بتایا تھا کہ وسق کہتے ہیں 240 کلو کو. وہ فرماتے ہیں میں کئی وسق اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے علاوہ خود کھاتا بھی تھا، لوگوں کو کھلاتا بھی تھا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن اور آپ کی شہادت کا دن آیا. سو اس دن وہ میرے کمر سے وہ توشے دان جس میں میں کھجور رکھتا تھا، وہ توشے دان کٹ گیا اور گر گیا اور وہ مجھ سے گم ہو گیا. محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہم بتائے تھے کہ ایک چھوٹے سے توشے دان کے اندر سے اتنا زیادہ کھجور کا نکلنا اور اتنی زیادہ برکت ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ رہا. اور اس حدیث شریف میں ہم یہ بھی بات واضح کیے تھے کہ کھانے کے اندر برکت کے لیے اگر کھانے کو سامنے رکھ کر دعا کی جاتی ہے یا سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ کر برکت کی دعا اگر کی جاتی ہے تو یہ عمل بالکل درست ہوگا. اور کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور اس کی روایت امام ترمذی نے اور مسند احمد میں، سنن ترمذی جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور مسند ابن حبان میں بھی ہے. اس کے علاوہ دوسری ہم روایت پڑھے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مقام زوراء میں سفر میں تھے اور وہ مقام زوراء پہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے لیے عرض کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کچھ پانی تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ. سو تھوڑا سا پانی انہوں نے برتن میں لا کر رکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست مبارک رکھا اور اس کے بعد فرمایا حی علی الطہور المبارک، آؤ پاکیزہ پانی، پاک کرنے والے پانی، برکت والے پانی کی طرف آؤ. والبرکۃ من اللہ، اور برکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. فرماتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کہ تحقیق کے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے سے جس طرح پانی نکلتا ہے اس طرح تیزی کے ساتھ پانی نکل رہا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اس دن 1500 آدمی تھے اور سارے کے سارے ہم
پانی پیے اور وضو کیے اور اس طرح سے سارے اپنی ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 آدمی تھے, 300 کے آس پاس آدمی تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500 آدمی ہیں. پھر راوی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دن 1,00,000 آدمی بھی اگر ہوتے تو وہ پانی ہم کو بھی کافی ہو جاتا. آج انشاءاللہ تعالی ایک حدیث پڑھتے ہیں. محترم ناظرین کرام, میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں جنگ حدیبیہ, صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مرتبہ جو پانی کم ہو گیا تھا اس کے بارے میں نے آپ کو ایک حدیث مبارک سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا. عطش الناس یوم الحدیبیہ, کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا گیا. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے وضو فرما رہے تھے. سارے لوگ سامنے آ گئے. حضور فرمائے کہ کیا بات ہے صحابیوں, تم تیزی سے سامنے آئے. وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی پانی نہیں ہے سوائے اس پانی کے جو آپ کے سامنے اس برتن میں رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھتے ہیں. سو پانی اس میں سے ابلنا شروع ہو جاتا اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم 1,500 آدمی تقریباً اس وقت تھے, 1500 آدمی ہم تھے, اور سارے کے سارے ہم لوگ پیے, نہائے اور اپنے سواریوں کو پلا لیے, اور وہ پانی ہم کو کافی ہو گیا. اور اسی ضمن میں جو حدیبیہ کا سفر تھا اسی ضمن میں اور ایک واقعہ بھی ہوا. یہ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب میں, مکہ مکرمہ شہر مکہ مکرمہ کے بارڈر پر ایک مقام ہے. سو اسی سفر کے دوران ایک واقعہ پانی کا ہو جاتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سنا دیتا ہوں, جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ, كنا يوم الحدیبیہ 14,100 والحدیبیہ بئر. فرماتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے دن 1400 آدمی تھے. 1400 آدمی تھے. ابھی میں آپ کو بتایا کہ 1400 اور ایک روایت میں 1500 آتا, تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 1400 آدمی تھے. بعد میں حضور پہنچنے کے بعد اور لوگوں میں وہاں پر اضافہ ہوتا چلا گیا, لوگ آتے چلے گئے. سو فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صلح حدیبیہ کے دن 1400 آدمی تھے, 1400. والحدیبیہ بئر, اور حدیبیہ ایک کنواں ہے. حدیبیہ کو, مقام حدیبیہ کو حدیبیہ اس لیے کہا جاتا کیونکہ وہاں پر ایک بولی ہے جس کا نام ہے حدیبیہ. فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ 1400 آدمی, 1400 آدمی کو پانی کی ضرورت ہے, پینے کی, منہ ہاتھ دھونے کی, نمازوں کے لیے وضو کرنے کی, اور پھر اونٹ اور گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پلانے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے, پکانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اس بولی میں سے پانی سیننا شروع کر دیے. فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. فرماتے ہیں کہ ہم اس بولی میں سے پانی اتنا نکالے یہاں تک کہ بولی کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچا, ساری کی ساری بولی ہم خالی کر دیے. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر فدعا بماء. جب کنواں سارا کا سارے خالی ہو گیا اور کنویں کے اندر بالکل پانی نہیں رہا, سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرمائے کہ کنویں کے نزدیک آ کر بیٹھے. کنویں کے کنارے پر جو بارڈر ہوتا ہے کنویں کے اور بولی کے کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. فدعا بماء, تھوڑا سا پانی منگوائے. فمضمض ومج فی البئر. اب دیکھیے پہلے معاملات میں ایسا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تھے برکت کے لیے. اب یہاں پر کچھ اور معاملہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولی کے کنارے پر آ کر بیٹھتے, تھوڑا سا پانی منگواتے اور وہ پانی لے کر اپنے منہ میں ڈال کر اس سے کلی کرتے ہیں. فمضمض, وہ کلی کرتے ہیں. ومج فی البئر, اور وہ پانی کو کنویں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیتے. جیسا منہ کے اندر ہلاتے نا, مدمدہ کہتے ہیں, منہ کے اندر پانی لے کر اس کو ہلانا. تو پانی کو لے کر اچھی طریقے سے اپنے منہ میں ہلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بولی کے اندر کلی فرما دیے. فمکثنا غیر بعید حتی استقینا ثم استقینا حتی روینا. فرماتے ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی, ہم سارے کے سارے لوگ پھر وہ بولی میں سے پانی لیے اور اپنا جتنا استعمال کا پانی تھا, جتنا ہم کو سیرابی کے لیے ضرورت تھا پانی, ہم اتنا استعمال کیے, یہاں تک کہ ہم سب سیراب ہو گئے. وروت رکائبنا, اور یہاں تک کہ ہمارے سارے جانور بھی اسی بولی کے پانی میں سے سیراب ہو گئے.
محترم ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلی باتیں ہم نے بتائی کہ حضور نے دعا فرمائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائے تو برکت ہوئی ہے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں فرمائے، صرف کلی فرما دیے تو اس میں برکت ہو گئی، یہ معجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بندے بنائے۔ دیکھیے ایک بنیادی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ہر وقت دعا کرے، وہ دعا کرتے تھے، جہاں پر بھی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور یقیناً حضور کوئی بندہ ہو، عام انسان ہو، عام مخلوقات ہو، یا اللہ کے انبیاء ہو، یا سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کے سب اللہ ہی کے محتاج رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کوئی محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت، فضل اور کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختار بندے بنائے۔ وہ اللہ کے بندے تو ہیں لیکن صاحب اختیار ہے۔ جہاں پر امت کو تعلیم دینا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرما دیتے، اور جہاں پر اپنا اختیار بتانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا نہیں فرماتے، بلکہ اس طرح کا عمل کر دیتے، اس طرح کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل کر دیتے جس طرح انہوں نے حدیبیہ کے کنویں کے ساتھ کیا، کہ اگر صحابہ کرام جب حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ کنویں میں پانی ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ اے اللہ کنویں میں برکت دے دے، کنویں میں حدیبیہ کنویں میں اور حدیبیہ بولی میں تو پانی بڑھا دے۔ اگر اس طرح دعا کر دیتے یا حدیبیہ بولی میں تو برکت نازل فرما دے، اگر دعا فرما دیتے تو بھی پانی کثرت سے آ جاتا تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بندگی کی نسبت کو بتاتے ہیں، اپنی عبدیت کو بتاتے ہیں، کہیں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جہاں پر بندہ بنایا ہے وہاں پر صاحب اختیار بنایا ہے، کوئی عاجز بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں عاجز اور معجزہ ایک ہی لفظ سے نکلنے والے دو لفظ ہیں، ایک ہی اس کا مصدر ایک ہی ہوتا ہے، عین جیم زے، عاجزہ۔ یہ عاجز کا معنی ہوتا ہے بے بس ہو جانا، آگے نہیں بڑھ سکنا، بے بس ہو جانا۔ ایک بندہ ہوتا ہے عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے معجز، معجزہ پیش کرنے والا، معجز عاجز کر دینے والا۔ عاجز کر دینے والا اور بے بس کر دینے والے وہ طاقتور ہوتا ہے جس کے پاس سارے کچھ اختیارات ہوتے ہیں، جس کے سامنے سارے لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ جو نبی دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، جو نبی دوسروں کو بے بس اور لاچار کر دیتا ہے، جس کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے، وہ طاقت کا مظاہرہ اور وہ کرشموں کا اظہار کرتا ہے، وہ خود عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے طاقتوں کی وجہ سے ہی وہ مختار بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک عاجز اور بے بس بندے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کی وجہ سے وہ عاجز کر دینے والے اور ذہنوں کو حیران کر دینے والے اور معجزات پیش کرنے والے بندے ہیں، جن کے سامنے نہ کافروں کی چلتی تھی بلکہ اہل ایمان کا اور یقین پختہ ہوتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب کنویں میں پانی کم ہو گیا تو دعا نہیں فرمائے بلکہ اپنا اختیار ظاہر فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک کلی بولی کے اندر فرما دیے، اور اس کلی کی برکت یہ رہی، معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو پانی تھا، جو تھوڑا سا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں لیے تھے، وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے ساتھ مکس ہو گیا، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک پہنچ گیا تو پھر وہاں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان اباہ توفی وعلیہ دین۔ یہ روایت بھی میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ بھی امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، مسند احمد میں بھی اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ توفی وعلیہ دین، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے والد پر قرضہ باقی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے والد کچھ لوگ سے قرضے لیے ہوئے تھے، وہ قرضے ادا کرنا باقی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اب کیا کریں، جو آدمی پریشان ہوتا، دیکھیں اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھا، یہ نہیں تھا،
یہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں جب کبھی سوچیں گے تو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا، اور کبھی یہ خیال نہیں آنا کہ یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ ان کے بس میں نہیں تھا. نہیں، ایسا اگر ہوتا تو دیکھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چٹائی کو اپنا بستر بنائیں.